میرے دوستو، روزے کے چند مختصر سے مسائل، دو چار مسائل آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ طبیعت کی ناگواری پر آدمی انجیکشن کروا سکتا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آدمی بالکل کمزور پڑ گیا ہے، اگر اسے گلوکوز چڑھاتے ہیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ چند ایسے مسائل ہیں، اور بھی زیادہ کسی کو مسئلے کی ضرورت ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو موٹے موٹے جو مسائل ہیں، تو ایسی چیزوں سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ معمولی کبھی کبھار کسی کو سحری کرنے کے فوراً بعد قے آنا وہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی، یا بازو کو کھٹی ڈگار کی وجہ سے حلق پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، یا پانی آ جاتا ہے پھر آدمی خود بخود نگل جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے آدمی کو قے آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک دم منہ بھر کے بہت زیادہ آ گیا جس کا کنٹرول سے باہر تھا، آدمی اتنا ضعف اور کمزوری میں پڑ گیا کہ پھر وہ جاگنا یا خود کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں آدمی کو اس سے پوچھا جائے گا کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے کہ نہیں، تو اسے پانی پلانے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن احتیاط ہے کہ ہم اس پر بھی احتیاط برتے کہ آدمی روزہ رکھنے کی طاقت ہے، ورنہ تو حدیث پاک میں آتا ہے منہ بھر کے قے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ کیا نہیں ہوتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، جیسے بدن سے خون آ گیا یا کسی کے اعضاء کے کٹ جانے سے زیادہ خون نکل جاتا ہے، ایسے موقع پر بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے حلق پر چھری بھی چلا دے تب بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام مسائل کے صحیح جان کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے مسئلے پر لوگ بولتے تھے پانی پی لو، کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے علماء سے پوچھ لو، بعد میں جواب دو، کیونکہ مسائل بہت نازک ہوتے ہیں۔ بیجا اپنی زبان سے مسئلہ پیش کر کے خود کو سر پر گناہوں کا بوجھ نہ ڈالے۔ عام طور پہ چھوٹے چھوٹے مسئلے لوگ ہی اپنے طرف سے بیان کر دیتے ہیں، علماء سے پوچھے بغیر اپنے مسئلے کو حل نہ کرے اللہ کے لیے۔ بعض مرتبوں میں ہر جگہ جہاں جنازہ ہوتا ہے میں ہر جگہ سناتا ہوں، یہ مسئلہ روزے سے تعلق نہیں ہے، لیکن پھر ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ جہاں کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو بولتے ہیں 40 دن بیٹھے تو بس ہے عدت۔ اس کے علاوہ پہلے لوگوں کو 4 مہینے 10 دن تھا، لیکن 40 دن اب بیٹھے تو بس ہے۔ پہلے لوگوں کے لیے یہ ثابت تھا۔ بھائی، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا 4 اشہر و 10، شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینہ 10 دن عدت بیٹھ کر رہے گی۔ اگر کوئی کہے پرانے لوگوں کے واسطے ہے، نئے لوگوں کے واسطے نہیں ہے، قرآن میں بھی اللہ پہلے لوگوں کے لیے بتایا تھا، اب لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اگر اسی حالت میں مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تبلیغ میں بار بار بولے جاتے ہیں 100 مرتبہ استغفار پڑھو تاکہ تمہارے پرانے گناہ دھل جائے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، جو گناہ دل پر لگے تھے اس کا داغ بھی ختم ہو جائے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ تمہارا گیا ہوا ایمان پھر لوٹ کر آئے۔ یہ ہمیں ترتیب جو بتائے جاتے ہیں، اکابرین جو ہمیں بتاتے ہیں، یہ معمولی طور پر نہیں ہے، پیچھے کے زمانہ دیکھ کر، آگے کے حالات کو دیکھ کر ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کی صحیح قدر دانی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں اللہ پاک ہمیں اپنی مغفرت کروانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔